بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ سلطان العارفین، برہان الواصلین، امام العاشقین، قدوۃ السالکین حضرت خواجہ فضل الدین چشتی صابری کلیامی شہنشاہ کلیام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 1223 ہجری کلیام سیدہ تحصیل گجر خان میں ہوئی۔ آپ ایک بلند پایا مرتبہ کے بزرگ اور صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا اور آپ ہر وقت یاد خدا میں مست الست رہنے والے کامل فقیر اور کامل بزرگ تھے۔ آج جو آپ کی کرامت سننے جا رہے ہیں یہ ایک بڑی مشہور کرامت ہے جس کے شاہد بہت سارے دیگر مشائخ بھی ہیں۔ دیوان صاحب پاک پتن شریف نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر تمام مشائخ کو دعوت دی۔ اسی سلسلے میں دیوان صاحب کا خادم خاص حضور شہنشاہ کلیام کی بارگاہ میں شادی کا پیغام لے کر پہنچا۔ آپ نے وعدہ فرمایا اور وقت مقررہ پر شادی میں شرکت کے لیے کچھ تحائف لے کر پاک پتن شریف پہنچے تو اس وقت بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ دیوان صاحب نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ صرف آپ کی آمد کا انتظار تھا، لہذا اجازت دیجیے تاکہ بارات روانہ ہو سکے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ بارات روانہ ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی پالکی سب سے آگے تھی جس میں آپ سوار تھے اور اس کے پیچھے دیوان صاحب اور باقی تمام باراتی جن میں کئی سجادہ نشین مشائخ اعظام شامل تھے۔ بارات میں گھوڑے، اونٹ، ہاتھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بارات بڑی شان و شوکت سے جا رہی تھی۔ جب بارات شہر کے نزدیک پہنچی تو کسی خادم نے دیوان صاحب سے عرض کیا کہ حضور شہنشاہ کلیام میاں فضل الدین کلیامی علیہ رحمت کی پالکی پیچھے کروائیے اور آپ بذات خود آگے چلیں کیونکہ یہ بارات آپ لے کر جا رہے ہیں۔ دیوان صاحب نے اس کی بات مانتے ہوئے ایک گھوڑا سوار سے کہا کہ جاؤ شہنشاہ کلیام میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کی پالکی کو رکوا دو۔ جب گھوڑے سوار نے چلنے کا ارادہ کیا تو دیوان صاحب نے خود ہی اسے فوراً منع کر دیا اور فرمایا کہ رہنے دو، اس لیے کہ شہنشاہ کلیام کی پالکی بذات خود حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آگے رکھوائی ہے، اس لیے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہنشاہ کلیام کی پالکی جن لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے اتنا طویل سفر کرنے کے باوجود وہ تھکے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے حیوان ہمارے جانور تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے ہیں اور وہ پالکی اٹھانے والے لوگ بالکل حشاش پرشاش نظر آ رہے ہیں۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ بارات چلتے چلتے لڑکی والوں کے شہر میں داخل ہوئی تو معلوم ہوا کہ پورے شہر میں چیچک کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ ہر گھر میں چیچک کی وبا اور مریض ہیں، لوگ اس وبا کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ شہر کے لوگ کرامات اولیاء کے منکر تھے۔ جب حضور شہنشاہ کلیام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اعلان فرما دیا جو شخص بھی چاول کے ساتھ دانے مجھ سے دم کروا کر کھائے گا اسے اس مرض سے شفا ہو جائے گی۔ آپ کا یہ اعلان سن کر شہر کے تمام لوگ آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ ہر شخص نے 7 دانے چاول لائے، ان کو دم کروایا اور کھا لیا۔ پورے شہر میں جس نے بھی چاول دم کروا کے کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا بخش دی۔ بالآخر فقراء اور اولیاء کی کرامت کے منکرین جب شفا یاب ہو گئے تو کوئی شخص نقد رقم اور کوئی کھانا اور کوئی تحفے حضور شہنشاہ کلیام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر تھا۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر دیوان صاحب پاک پتن شریف نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ آپ کے لیے پوری بارات 8 دن رکی رہی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے
अपनी सवारी को हुजूर शहंशाह तैयार की सवारी से आगे ना जाने दिया था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुनकिरीन करामात औलिया को अपने नेक बंदों की करामत दिखाना चाहता था और उनकी सेहत के साथ साथ उन्हें हिदायत भी अता करना चाहता था। चुनांचे वो तमाम के तमाम लोग आपसे मुतासिर होकर आपके अकीदतमंद हो गए और आपके हल्का इरादत में दाखिल हो गए। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।